آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مقام والے، لمقام والے، عرب والے، عجم والے، روح فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں، بچوں کو پیچھے کر دیں، اے جاؤ تم لوگ پیچھے جاؤ، چلو پیچھے جاؤ، بڑے لوگ آگے آ جائیں۔ بانگی صاحب تھوڑا دیکھو بچوں کو ادھر سے۔ کچھ حالات زندگی، محبت رسول، ایمان اور اپنے آقا کی فضیلت، تعریف و توصیف کریں گے، کیونکہ شہادت کی بنیاد اور شہادت کی اصل ہمارے اور آپ کے آقا کی زندگی سے وابستہ ہے۔ شہادت کی اصل ہمارے آقا ہی سے ہے، اور ہمارے آقا کو بھی جب دنیا سے ہمارے سرکار تشریف لے گئے تو ہمارے سرکار کو بھی مرتبہ شہادت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ ہر خوبی، ہر جمال، ہر کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات میں پیدا فرمایا، اسی لیے وہ اللہ کے محبوب ٹھہرے۔ محبوب جس سے محبت کی جائے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پہلے انسان حضرت آدم ہیں، اور ذکر شہداء کربلا انسانوں ہی سے منسوب ہے۔ کربلا کے میدان میں جو تشریف لے گئے شہداء کربلا، وہ انسانوں ہی کی جماعت میں سے ہیں، تو ہم مناسب یہ سمجھیں گے کہ سرسری طور پر ہم انسانوں کی تخلیق پر بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیں۔ سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ وہ دھواں دھاڑ اور چیخم دھاڑ والا نہ سنیں، بلکہ محبت سے سکون سے بیٹھ کے سنیں، تاکہ ہم کو ایسا لگے کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ سمجھ میں نہ آئے بات اور تڑ 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 بولتے چلے جاؤ اور سامنے والے کے کچھ پلے نہ پڑے تو کچھ مطلب نہیں ہے۔ تو ایسا سنیں کہ سمجھ میں آنا چاہیے، آپ کے بھی سمجھ میں آئے۔ جب بات سمجھ میں آتی ہے تو ذہن میں رکتی ہے، اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جب سمجھ میں ہی نہیں آئی تو ذہن میں کہاں سے آئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور ان کے بعد انسانوں کا وجود ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ لیا کہ میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، انسان بنانا چاہتا ہوں۔ تب فرشتوں نے کہا مولا تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں۔ مشورہ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے کس سے؟ فرشتوں سے، ملائکہ سے، کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں، انسانی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تب فرشتوں نے کہا مولا ایسوں کو پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر فتنہ اور فساد مچائیں گے، قتل کریں گے، جھگڑے کریں گے، خون ریزی کریں گے، ایسوں کو پیدا کرے گا۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنلی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے،
ہم سب جتنی انسانی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام مٹی سے پیدا کی گئی، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، اور ایک دن مٹی ہی میں ہمیں جانا ہے، اور پھر انتقال کے بعد کل میدان محشر میں ہم مٹی ہی سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، اسلامی اصول ہے، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی ہی میں جائیں گے اور مٹی ہی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح پھونکی، پتلا بنایا مٹی کا، اور مٹی کا پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفصیل میں جائیں گے تو اسی میں الجھے رہیں گے، آگے کی گفتگو رہ جائے گی، ابھی بہت کچھ آپ کو سنانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، روح بھی پھونک گئی، جسم میں جان بھی آ گئی۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم کو پیدا نہیں کرنا تھا، اپنے محبوب کو بھیجنا تھا۔ یہ تو ایک راز ہیں، ایک راز ہے کہ محبوب کو پیدا کرنا تھا۔ وہ ایک شعر ہے کہ خود رہے پردے میں آئینہ حق سے خاص خاص، بھیج کر انجانوں میں کی راہ داری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھیج کر انجانوں میں کی راہ داری واہ واہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا تھا، اپنا رب ہونا ظاہر کرنا تھا کہ میں رب ہوں، قادر مطلق ہوں۔ اپنے پاور کو، اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہ حضرت آدم ہے۔ اب اتنا جان لیجیے، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اور بھی بہت سارے ذریعے سے، لیکن سبحان اللہ جب اس کی حکمتوں پر نظر ڈالو گے کہ انسان بنایا، پھر انسان سے انسان پیدا کیے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کہ انسانوں سے انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ ایک سسٹم بن گیا کہ انسانوں سے انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے دنیا میں جو پیدا کیے گئے۔ اب چونکہ محبوب کو بھیجنا ہے، تو جو محبوب کو بھیجا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ جب پیدا کیے گئے تو جنت میں تھے۔ کہاں تھے؟ جنت میں تھے، اور جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، جو ہماری اور آپ کی تمام انسانوں کی ماں ہے، والدہ ہیں، دادی ہیں، آپ یوں کہہ لیں۔ اگر حقیقی ماں آپ کی جو دنیا میں ہیں اس وقت موجود ہیں، اگر ان کو ماں مراد لیا جائے تو حضرت حوا دادی ہو گئیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسانوں میں تمام انسانوں کی وہ ماں ہیں۔ دادی بھی جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، جیسے دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے، ایسے ہی دادی جو ہے وہ والدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو حضرت حوا جو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی، وہ بھی جنت میں پیدا کی گئی۔ آنکھ کھلی، ایک حسین و جمیل خوبصورت خاتون کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے بڑھنا چاہا چھونے کے لیے، کیونکہ پہلے انسان حضرت آدم ہیں۔ حضرت آدم نے خود کو تو دیکھا نہیں کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، دوسرا ایک انسان بنایا گیا انہی سے، اور بنانے کے بعد ان کے سامنے رکھا گیا، بیٹھایا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس نئے انسان کو نئے انسان نے دیکھا تو تعجب ہوا کہ یہ کون ہے، یہ عجیب چیز کیسی ہے۔ تو وہ عجیب چیز دیکھی حضرت حوا کو تو آگے بڑھے، چھونا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھہرو اے آدم، یہ تمہاری بیوی ہیں حضرت حوا، ان کو تمہاری پسلی سے پیدا کیا گیا، لہذا ان کو چھونے سے پہلے ان کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ جنت کے اندر حضرت آدم و حضرت حوا کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد اب جب پھر چھونا چاہا، قریب ہونا چاہا، رب نے فرمایا ٹھہرو، نکاح تو ہو گیا، تمہاری بیوی تو وہ ہو گئی، لیکن چھونے سے پہلے مہر ادا کرنا ہے۔ ابھی جنت ہے، دنیا تو ہے نہیں کہ درہم و دینار ہو، ریال ہو، پیسے ہوں، ڈالر ہو، سونا اور چاندی ہو، ابھی تو کچھ نہیں ہے۔
جنت ہے اور جنت میں دو انسان ہیں، صرف دو انسان، ایک مرد ہے ایک عورت، اور وہ عورت جو حضرت آدم ہی سے پیدا کی گئی۔ قریب ہوئے، رب نے فرمایا ٹھہرو، ابھی نہیں چھو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں چھو سکتے کہ ابھی آپ نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جلدی بتا، اس کو چھونے سے پہلے جو مہر ادا ہوتا ہے، مولا وہ مہر میں کیا ادا کروں؟ وہ مہر کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے یہاں پر جو میں ادا کر سکوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا آدم پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، ہم نے حوا کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارا نکاح بھی کیا، مہر بھی ہم ہی بتائیں گے۔ ارشاد فرمایا رب نے مہر بھی ہم ہی بتائیں گے، گھبراتے کیوں ہو؟ کہا مولا جلدی کر، وہ مہر بتا، وہ مہر میں ادا کروں تاکہ میں اپنی بیوی سے قربت کر سکوں، قریب ہو سکوں، نزدیک ہو سکوں۔ رب نے فرمایا مہر یہ ہے کہ میرے پیارے محبوب پر درود و سلام پڑھ دو، تمہارے نکاح کا مہر ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام، یہ مہر ہے حضرت آدم کے نکاح کا۔ پوری کائنات اس محبوب کے طفیل ہے، پوری کائنات طفیلی ہے، محبوب کی وجہ سے ہے، اور محبوب باعث تخلیق آدم بھی ہے اور باعث تخلیق حوا بھی ہیں۔ اور جب ان دونوں لوگوں سے کائنات کا ہر انسان پیدا ہوا ہے تو آپ مان لیجئے کہ کائنات کی ہر جان محبوب کے طفیل ہے، محبوب کے سبب ہے۔ محبوب اس کائنات کے ہر انسان کی پیدائش، اس کے آنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اگر محبوب نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہیں کی جاتی، انسان پیدا نہیں کیے جاتے۔ اور پھر وہ مہر ادا ہوا، اور مہر ادا ہونے کے بعد پھر حضرت آدم کی حضرت حوا سے قربت ہوئی، اس کے بعد دو اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ دو اولادیں، ایک حمل سے دو اولادیں قرار پاتی تھیں، اور پھر وہ دو اولادیں جو پیدا ہوتی تھیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل سے جو دو اولادیں پیدا ہوتی تھی تو اس لڑکی اور دوسری والی حمل کی لڑکی اور دوسرے والے حمل کے لڑکے کا نکاح ہوتا تھا۔ پھر اس نکاح سے جو اولادیں پیدا ہوتی تھی، اس طریقے سے سلسلہ وائز انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، یہ حضرت آدم کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، اس کے بعد سے ہماری والدہ حضرت حوا کو ایک اولاد پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت شیس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، دنیا کے اندر 1,02,24,000 کم و بیش، کم یا زیادہ انبیاء و مرسلین کو اللہ نے پیدا کیا۔ میں اپنے آقا کی ایک خصوصیت یہاں میں آپ کو بتا دوں، خصوصیت کہ ہمارے آقا کی خصوصیت اور انبیاء کرام سے 1,02,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اللہ نے پیدا کیا، اور جن میں سے جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، ذہن حاضر رہے، دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، دوسرے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ دو صاحبزادے دونوں نبی ہیں، حضرت ابراہیم کی دونوں شہزادے دونوں نبی ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے ایک لخت جگر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، یہ سمجھ لیجیے ایک سبق، میں تم کو کتاب پڑھا رہا ہوں، کتاب کو پڑھیے، یاد رکھیے۔ محفلوں اور مجلسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دھواں دھاڑ والی سن لیں اور اس کے بعد باہر جا کے کہیں بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ عمدہ میں کیا عمدہ؟ کچھ یاد واد کیا ہے؟ عمدہ خالی عمدہ یاد ہے، باقی عمدہ کے اندر کیا عمدہ تھا وہ کچھ نہیں یاد ہے۔ تو یاد رکھو، یہ 7 نبی ایسے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے علاوہ 7 ہیں۔ یہ 7 انبیاء کرام، پہلے حضرت آدم، یہ بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نہیں ہیں۔ دوسرے حضرت
شیس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نہیں ہیں. اور تیسرے حضرت نوح علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نہیں ہیں. اور چوتھے حضرت ادریس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نہیں ہیں. اور پانچویں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نہیں ہیں. اور چھٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نہیں ہیں. اور ساتویں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 7 نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے قوم کے نبی نہیں ہیں. تو بنی اسرائیل کے قوم کے نبی کون ہیں؟ ان 7 کے علاوہ تاریخوں میں آیا ہے، کتابوں میں، تفسیروں میں فرمایا گیا 1,23,993 کم و بیش، کم یا زیادہ اتنے نبی بنی اسرائیل کی قوم میں بھیجے گئے. 1,23,993 نبی کہاں بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی قوم میں. اور اس قوم کی آپ ہسٹری اٹھاؤ گے نا تو بہت کم ملیں گے جو ہدایت یافتہ تھے. سب کفار و مشرکین تھے، سب دین سے پھرے ہوئے، سب مذہب سے پھرے ہوئے، اللہ رسول کے احکام سے ہٹے ہوئے، تمام کے تمام اکثریت. کچھ چند اللہ ماشاءاللہ جو راہ ہدایت پر رہے ہوں گے. سوچئے 1,23,993 کم و بیش نبی جن امت میں بھیجے گئے ان امت میں چند تھے ہدایت یافتہ. یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی نسل میں سے تھے. یہ جو 1,23,993 کم و بیش انبیاء و مرسلین جو تشریف لائے یہ حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں سے تھے. اور ادھر اب آپ آ جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس نسل میں سے ہمارے اور پیارے آقا کی ذات ہے. جب وہ تشریف لائے ان کی تشریف آوری کے بعد میرے آقا کے قدم پاک نے جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات کو اپنے نور سے منور کر دیا ہے. ساری کائنات کو. آپ اور امتوں کی آپ ہسٹری اٹھائیے، جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں نا، کسی کو بھی سن لیتے ہیں، کسی کو بھی بیٹھا لیتے ہیں، ٹوپی لگائے رہے، کرتا پاجامہ پہنے رہے، داڑھی رکھے رہے تو آپ کسی کی بھی سن لیتے ہیں. اس زمانے کے نبیوں کے امتی ایسے بھی نہیں تھے. آپ دین کی کوئی بات سنانا بھی چاہتے تھے وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. ہدایت پانا تو بہت دور کی چیز ہے، وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، بھاگا کرتے تھے. انبیاء اکرام پر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، ان کی گستاخیاں، بے ادبیاں، گالیاں دیا کرتے تھے، ان سے دور رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے انبیاء اکرام اور ان کی امت، انبیاء اکرام کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت کی پوری بستیاں ہلاک کر دی. انبیاء اکرام نے ان کے حق میں دعائے ہلاکت کی اور دعائے ہلاکت کرنے کے بعد پوری بستیاں نیست و نابود ہو گئی، پلٹ دی گئی، زمین پلٹ دی گئی، پہاڑ ڈھا دیے گئے، آگ برسا دی گئی، ختم کر دی گئی پوری بستیاں. لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا تشریف لائے تو اللہ نے فرما دیا محبوب میں ویسا عذاب نہیں دوں گا تیری امت کو، ویسا عذاب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے ان میں آپ پیدا کیے گئے ہو. اللہ نے فرمایا محبوب ویسا عذاب نہیں دوں گا جیسا میں نے انبیاء سابقین کی امتوں پر جو عذاب نازل کیا، میں وہ عذاب محبوب تیری امت کو نہیں دوں گا. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ تیری امت نماز بہت پڑھتی ہے، اس لیے نہیں کہ تیری امت کی داڑیاں بہت ہیں، اس لیے نہیں کہ تیری امت حج بہت کرے گی، اس لیے نہیں کہ تیری امت بہت نیک ہوگی، بلکہ اس لیے کہ محبوب اس امت میں نے تجھے پیدا کر دیا ہے، اس لیے میں اس امت کو عذاب نہیں دوں گا کہ جس امت میں آپ ہوگے. آج دیکھ لو
ساری برائیوں کا مجموعہ ہمارے اندر ہے، ساری برائیاں ہیں، شراب، زنا، چوری، جھوٹ، مکاری، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ عذاب نازل نہیں ہوتا ہے جو عذاب انبیاء سابقین کے امتیوں پر نازل ہوا تھا۔ یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے اللہ کے پیارے محبوب کے قدم کی کہ آج ہم اس عذاب سے محفوظ ہیں۔ تو جب پیدا کر دیا، اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تخلیق ہو گئی، پیدا ہونے کے بعد اب محبوب کو بھیجنا ہے۔ مہر تو درود شریف ہی ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ درود پڑھنا کہاں سے ثابت ہے نا، سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی درود پڑھنا اگر کہیں سے ثابت ہو جاتا تو تم لوگ بھی پڑھتے نا، اسی لیے تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جہاں سے ثابت ہے وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ وہ نور، جو نور والی آنکھیں ہوتی ہیں، نور والا قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے جہاں تک درود و سلام ثابت ہے۔ درود و سلام جہاں سے ثابت ہے، جہاں تک تمہاری رسائی ہے، وہاں تک اگر ثابت ہوتا تم بھی پڑھتے ہوتے۔ ربیع الاول شریف کا ثبوت کہاں سے ہے؟ ابھی ہم ذکر شہدائے کربلا انشاءاللہ سنیں گے، یہ سب مجلس ذکر شہدائے کربلا ہے، یہ انہی کی برکت ہے۔ انہوں نے اگر اپنی جان کربلا میں نہ دی ہوتی تو یہ آج محرم شریف کی مجلس نہ ہوتی، نبی کی تعریف و توصیف نہ ہوتی، یہ کسی یزیدی حکمران بیٹھا ہوتا یہاں اور کسی یزیدی حکمران کی جو ہے وہ قصیدہ خوانی ہوتی۔ اگر امام علی مقام اپنی جان کربلا میں نہ دیے ہوتے، اس کرسی پر کوئی امام علی مقام کا وفادار نہیں بلکہ امام علی مقام کا غدار، دین کا دشمن بیٹھ کر لیکچر دیتا ہوتا، بھاشن دیتا ہوتا، اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جا کر کے اپنی جان نہ دی ہوتی۔ تو یہ سب اسی شہدائے کربلا کی برکتیں ہیں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پشت پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل کیا گیا، ڈالا گیا، آیا نور محمدی، ہمارے آقا کا نور پاک آیا۔ فرشتے نیت باندھ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا، مولا یہ کیا ہے، یہ پیچھے یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو رب نے فرمایا محبوب کو دیکھ رہے ہیں، محبوب کو۔ کہا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بولو ذرا، محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا اچھا تو مولا پیچھے کیوں، آگے کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے کر دیا۔ اب نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گیا۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے، محبوب دکھایا وکھایا نہیں جاتا ہے کسی کو۔ 100 مرتبہ تمہاری اٹکے، بار بار بولو، کہو، خوشامتیں کرو، دکھا دو بھائی، دکھا دو بھائی، دکھا دو بھائی۔ سمجھ رہے ہیں؟ محبوب کوئی کسی کو دکھانے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ محبوب ہوتا اس لیے ہے خود دیکھنے کے لیے، خود کے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ رب نے محبوب کو پیدا کیا اپنے لیے تاکہ خود وہ محبوب کو دیکھے اور اس کا محبوب اسے دیکھے، تیسرا کوئی بیچ میں نہیں۔ اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، تیسرا کوئی ہے نہیں۔ جو اس کے ان کے رب کا ہے، اس رب کے محبوب کا وہ سب ہے۔ تو پھر آگے کر دیا، فرشتے آگے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا یہ میرے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا محبوب کو دیکھ رہے ہیں؟ اب ملائکہ کھڑے ہیں، نیت باندھے درود و سلام پڑھ رہے ہیں محبوب پر۔ چونکہ یہ درود و سلام کوئی کل کا نہیں ہے، یہ 100 سال مشکل ہو گئے وہابی دیوبندیوں کو، مشکل سے 100 سال ہوئے ہوں گے اعتراض کرتے ہوئے۔ یہ درود و سلام جب سے ہے جب یہ وہابی دیوبندی کیا انسانی مخلوق ہی نہیں تھی، حضرت آدم کے سوا کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، تو مہر میں رب نے محبوب پر درود و سلام پڑھوایا۔
تو یہ وہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پڑھنے لگے درود و سلام آگے سے کھڑے ہو کے. تب حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی. ایسا محبوب ہے کہ ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تک ہی نہیں رہے ہیں. تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تیرا محبوب کیسا ہے. تب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ناخونوں پر، جو ناخون ہوتے ہیں جنت میں تھے، یہ ناخون پورا لباس، یہ ناخون یہ ہے نا، یہ لباس جنتی لباس ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے نا تو یہ پورا لباس انہی ناخونوں کا تھا، پورا ناخونوں کا تھا. لیکن جب جنت سے تشریف لائے گندم کھانے کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا لباس لے لیا، نشانی کے طور پر اس کو چھوڑ دیا. تو جیسے ہی سرکار کے نور پاک کو حضرت آدم نے دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اٹھایا اور اپنے لبوں پر رکھ لیا، چوم لیا. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، کوئی بہت اچھی چیز دکھ جائے، کوئی بہت پیاری چیز دکھ جائے جس سے ہمیں محبت ہو، عقیدت ہو، ہم اس کے قریب آنا چاہیں گے. جب قریب چلے جائیں گے، ہمارے پیر ہوں، ہمارے والدین ہوں، ایک زمانے کے بعد ملے ہو، تو آپ جب جاؤ گے تو ان کو دیکھو گے تو قریب، دل اور جسم ان کے قریب ہوگا، اور جب قریب ہو جائے گا تو ان کو چومنے ہی کا من کرتا ہے. کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، پیارا لگے، خوبصورت لگے، اچھا ہے دیکھنے میں، تو جب قریب آتا ہے تو اس کو پکڑنے کا من کرتا ہے. بچہ بہت اچھا ہے، پکڑنے کا من کرتا ہے، قریب کرنے کا من کرتا ہے، اور جب وہ قریب ہو جاتا ہے تو پھر اسے چومنے کا من کرتا ہے. لیکن بھیا وہابیوں کے یہاں تو چومنا ہی شرک ہے، دیوبندیوں کے یہاں تو چومنا ہی شرک ہے. تو اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک تو ان کے ابا حضرت آدم نے بہت پہلے کر لیا. تو وہابی دیوبندیوں کے یہاں تو حضرت آدم بھی مشرک ہو گئے. تو جو شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے اپنے باپ کو نہ چھوڑے تو وہ ہمیں آپ کو چھوڑے گا؟ ہمارے آپ سے تو اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے حضرت آدم کو تک نہیں چھوڑا، مشرک بنا ڈالا وہابی دیوبندیوں کے مذہب میں. تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا گیا. آج بھی الحمدللہ ہم سنی چومتے ہیں. آدم علیہ السلام کی وفادار اولاد ہیں، وفادار اولاد ہیں کہ حضرت آدم کے طریقے پر ہم آج بھی عمل کرتے ہیں. ہمارے باپ نے ہمارے آقا کے نام پاک کو چوما، ہم بھی چومتے ہیں. اور پھر یہ ناخون اور انگوٹھے چومنے کی حقیقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے، انہوں نے بھی ہمارے پیارے آقا کے نام پاک کو سن کر کے بوسہ لیا، چوما ہے. اور یہیں تک نہیں، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں چومنے کی بات آ رہی ہے تو سب یاد رکھا کرو، یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لو، یاد کر لو. کبھی کوئی گفتگو ہو، بات چیت ہو تو اس میں کم سے کم بول تو سکو. جب یاد رہے گی تو بول سکو گے. یاد رکھو، نہیں یاد ہوتی ہے تو ابھی یاد رہے گی، گھر جا کر کے کاپی پہ نوٹ کر لو، لکھ لو، سمجھ رہے ہو، اس کو لکھ لو، نوٹ بک بنا لو. یہ سب چیزیں جو وہابی دیوبندیوں کے جو ہے اگینسٹ میں کوئی واقعہ یا کوئی چیز ہے تو اس کو نوٹ کر لیا کرو، کاپی پہ ایک نوٹ بک بنا لو، نوٹ کر لیا. جب نوٹ کر لو گے تو یاد رہے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، بہت گناہگار تھا، بہت سیاکار، بدکار، خطاکار، اتنا بڑا مجرم کہ جب انتقال ہو گیا تو اس کی جنازہ، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کوئی آگے نہیں آ رہا ہے. پھینک دیا اس کو گھورے پر، پھینک دیا کہ اب اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا، کفن بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جو تمہارا امتی ہے اس کو اٹھاؤ. لوگوں کو حکم دیا اٹھانے کا، کہا غسل دو، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی، قبر میں رکھا گیا. نبی تھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے تھے، ایسے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے کلام کرتے تھے، ایسے محبوب تھے کہ معراج میں جب ہمارے آقا تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے آقا نے سن لیا. حضرت جبریل سے ہمارے آقا نے فرمایا یہ کون ہے؟
تو کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ اپنے رب سے ایسی بات کرتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا ان کا رب ان کا مزاج جانتا ہے، ان کا رب ان کا مزاج جانتا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ ان کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ جیسے چاہے ویسے کرے ہیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا شخص، چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، پوچھ لیا رب سے، مولا یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا گنہگار، پاپی، ظالم، اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا بدکار، کوئی بھی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تم ٹھیک کہتے ہو، بہت بڑا گنہگار ہے، مجرم ہے، بہت بڑا بدکار ہے، لیکن تمہاری کتاب ایک دن پڑھ رہا تھا، ذرا محبت سے بولو، تمہاری کتاب ایک دن پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں میرے محبوب کا نام دیکھ لیا، میرے محبوب کا نام دیکھ لیا۔ اب جب میرے محبوب کا نام دیکھا تو اس کو اٹھایا اور چوم لیا، چوما، مجھے اس کی وہ ادا اتنی پسند آ گئی، میرے محبوب کو نام چوما، میں نے اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ لے وہابیوں کو اگر پتہ لگ جائے کہ چومنا کہاں سے ثابت ہے تو وہ تو چوم چوم کے جنتی ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو یہ چومنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ دیوبندی وہابیوں سے چھپا کے رکھا گیا ہے، یہ سنیوں کے لیے رکھا گیا ہے، خالی سنیوں کے لیے، تاکہ سنی چومے اور اس چومنے نام مصطفیٰ کو چومنے کی برکت سے یہاں بھی فائدہ اٹھائیں اور میدان محشر میں بھی فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چومنے کا، ربیع الاول شریف کا، ذکر شہدائے کربلا کا، امام علی مقام کی یاد کا، لنگر کا، شربت کا، کھچڑے کا، ملیدے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ یہ ثبوت صرف سنیوں کے لیے ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، دیوبندیوں کے دکھ بھی جائے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور سمجھ میں بھی آ جائے گا تب بھی مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ لینا، سمجھ لینا، پرکھ لینا، جان لینا، سب کچھ جان لینا، یہاں تک بھی پہنچ جائے گا، ماننے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ سمجھ بھی لے گا، جان بھی لے گا، سب کچھ کہ بھائی ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن مانے گا نہیں، کیونکہ ماننا یہ توفیق الہی پر موقوف ہے۔ اللہ جسے توفیق دے، اللہ جسے ہدایت دے، اور اللہ جسے ہدایت دے گا وہی مانے گا۔ ابو جہل نے ہمارے آقا کے کیا کیا معجزے نہیں دیکھے؟ یہاں ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب معجزے سننے والے لوگ ہیں، دیکھے کسی نے نہیں ہے، دیکھے کسی نے نہیں ہے، سنے ہیں۔ تو سن کر کے ہم اپنے آقا کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے جو دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتا رہا، کنکریوں نے اس کے ہاتھ میں رہ کر نبی کا کلمہ پڑھا، وہ ہدایت نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، سب کچھ دیکھ بھی لیا، جان بھی لیا، مان بھی لیا۔ ابو جہل نبی کو نبی مانتا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، جو نبی ہوتا ہے وہ نبی مانتا تھا، اسی لیے تو آیا سرکار کی بارگاہ میں کہ اگر تم نبی ہو تو بتاؤ، مطلب یہ جانتا تھا کہ نبی کا معنی چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا، غیب بتانے والا، غائب چیز کو بتانے والا، پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں کو بتانے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ ابو جہل اتنا مانتا تھا، لیکن اتنے ماننے سے وہ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی نبی کے معنی پر ایمان رکھے کہ نبی کا معنی غیب بتانے والا اور پیارے مصطفیٰ کو غیب داں نہ مانے، مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ معنی غیب پر اگر ایمان لے بھی آتا ہے اور مصطفیٰ کو غیب داں نہیں مانتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ غیب نبی جانتے تھے، غیب کے معنی پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ محبوب کو غیب داں ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو ابو جہل نے تو مان ہی لیا تھا۔ ابھی کسی وہابی کے پاس جاؤ گے تو وہابی بھی یہ کہہ دے کہاں کہ بھائی نبی غیب جانتے ہیں، وہ بھی مان لیں گے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کو غیب داں جان لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ سنیوں کے نبی کو ہم غیب داں نہیں مانیں گے، وہ بھی مان لیتے ہیں۔
تو فرمایا اٹھاؤ، غسل کفن جنازہ سب ہو گیا، فرمایا کہ بس محبوب کا نام پاک چوم لیا۔ اب دیکھ لو چومنے کی برکت، چومنے کی برکت دیکھو، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا سیاہکار، بدکار، خطاکار کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، اور نیکی نہیں اس کا ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر، لیکن اے ہے پیارے مصطفیٰ کی عظمت، ان کی شان کہ وہ ابھی تشریف نہیں لائے، ان کو کسی نے دیکھا نہیں، بس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ان کا نام پاک اگر ان کا امتی دیکھ لے، محبت سے چوم لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ راز ہیں، ربیع الاول شریف کی برکتیں راز ہیں، ذکر شہدائے کربلا راز ہیں، یہ بتانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر قرآن شریف کی کسی آیت میں انگوٹھے چومنے کا ذکر آ جاتا تو یہ وہابیوں کے لیے بھی مجبوری ہو جاتی، دیوبندیوں کے لیے بھی مجبوری ہو جاتی، وہ بھی چومتے۔ تو جو چومنے میں جو جنت ملتی ہے تو وہابی بھی جنت کے حقدار ہو جاتے کہ نہیں؟ کل میدان محشر میں لفڑا ہوتا، وہ بھی کھڑے ہوتے چومنے والوں کی لائن میں، بڑا ٹینشن ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم کہ اس نے قرآن کے اندر ان چیزوں کو ظاہر نہیں کیا، صراحتاً ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جو اہل اللہ ہیں، جو عارف باللہ ہیں، جو قرآن کی معرفت تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے اندر سے یہ خزانے نکال کر کے اہل سنت کو بتا دیے، یہ تمہاری نشانیاں ہیں، یہ تمہاری علامتیں ہیں، یہ جنتی ہونے کی ضمانتیں ہیں، اس پر عمل کرتے رہو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارے ان بزرگوں نے ہمیں بتا دیے راز، ہمیں دکھا دیے، بتا دیے، کر کے بھی دکھائے اور تحریر کر کے بھی دکھائے، لکھ کر کے چلے گئے، بتا گئے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے مفتی اعظم ہند، ہمارے غریب نواز، ہمارے بزرگان دین ہم کو وہ راز، وہ نیاز، وہ پوشیدہ رموز جو قرآن و حدیث میں تھے، انہوں نے اہل معرفت، اہل اللہ ہے، انہوں نے اس میں سے نکال کر خود بھی عمل کیا اور تحریری اور تقریری طور پر اپنے آنے والے قیامت تک کے غلاموں کو بتا کے چلے گئے۔ یہ راستہ ہے، چومتے رہو، مصطفیٰ کا نام ایک مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ آئے تو چومتے رہو۔ ربیع الاول شریف ہر سال آئے گا، بار بار آئے گا، مناتے رہو۔ ذکر شہدائے کربلا ہر سال آئے گا، بار بار آئے گا، مناتے رہو۔ اس لیے ان کا ثبوت تمہیں صراحت میں نہیں ملے گا، لیکن حقیقت میں اس کی برکتیں وہ ہیں کہ تم کو دنیا کے اندر بھی اس کی برکت ملے گی اور میدان محشر میں بھی برکت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت آدم پہلے انسان ہیں، اور ہمارے پیارے آقا کی بعثت، دنیا میں تشریف آوری نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ کہاں ایک سائٹ میں 1,23,993 انبیاء و مرسلین ہدایت کے لیے آئے، لیکن ان کے امتی انہوں نے ایک نہیں مانی۔ چند لوگوں کے علاوہ تمام کے تمام ہدایت سے بھٹکے ہوئے، لیکن آمنہ کے لال، سید الابرار، امام الانبیاء، اللہ کے محبوب جب تشریف لائے تو کائنات کو روشن کر دیا۔ اور پھر روشن کرتے کیوں نہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو پیدا کیا وہ اپنی رب ہونے کے اظہار کے لیے سبب ہیں۔ ہمارے آقا اپنے رب کی اظہار ربوبیت کے لیے، رب ہونا ظاہر کرنا رب تبارک و تعالی چاہتا تھا تو اس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ اب جب ہمارے آدم علیہ السلام تشریف لے آئے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم سے سلسلہ وار حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے منتقل ہوتا حضرت عبد المطلب
اور حضرت عبد المطلب کے سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے اور آپ کے آقا کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا ہوا تشریف لایا۔ اسی لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کتنے؟ دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ ذبیح سے مراد ذبح ہونے والے، قربان ہونے والے۔ تو ہمارے آقا فرماتے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح سے مراد علماء فرماتے ہیں حضرت اسماعیل جو ہمارے اور آپ کے آقا کے دادا ہیں وہ ہیں، اور دوسرے ذبیح سے مراد حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جو ہمارے آقا کے حقیقی والد ہیں۔ یہ ایک تفصیل ہے لمبی۔ زمزم شریف کا کنواں جس کو چاہے زمزم کہا جاتا ہے، کفار و مشرکین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ مولا اگر یہ چاہے زمزم، زمزم شریف کا کنواں، اگر تو نے مجھے اتنی طاقت اور اولادے بیٹے دیے کہ میں زمزم شریف کے کنویں کو اگر میں نے حاصل کر لیا تو تیری رضا کے لیے تیری راہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا۔ یہ منت کس نے مانی؟ ہمارے آقا کے دادا عبد المطلب نے یہ منت مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 11 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 11 بیٹے۔ نیک عمل کے لیے، نیک کام کے لیے اگر اولاد مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ نیک نیت رکھو، مولا بیٹا ہوگا تو عالم حق بناؤں گا، بیٹا ہوگا حافظ قرآن بناؤں گا، بیٹا ہوگا تو مولا یہ بناؤں گا۔ تمہاری تو نیت یہ ہے کہ بیٹا ہوگا تو انجینئر بناؤں گا، ہاں پروفیسر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، ماسٹر بناؤں گا۔ جب دنیا حاصل کرنے کی تم نیت رکھو گے تو ایسی در بدر بھٹکتے رہو گے۔ یہ ہمارے آقا کے دادا ہیں عبد المطلب، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے منت مانی کہ مولا اگر تو 11 مجھے بیٹے کثرت سے بیٹے دے گا، مولا اتنے بیٹے دے دے کہ میں کفار و مشرکین سے جنگ کر کے تیرے محبوب، تیرے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ یادگار کنواں ہے زمزم کا، اس کو میں حاصل کر لوں تو ایک بیٹا قربان کروں گا۔ دیکھو نیت کتنی اچھی ہے۔ جب نیت اچھی ہے تو اچھی نیت کی برکت بھی اچھی ہوتی ہے۔ منت مانی، اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ اب جب 11 بیٹے عطا فرمائے تو جنگ ہوئی، آپ نے زمزم شریف کا کنواں برآمد کر لیا، وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پیش کرنی چاہیے۔ تمام سرداران قریش آپ کے خاندان کے جمع ہو گئے، نہیں عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے، آپ کے 11 بیٹے ہیں، 10 کو قربان کر دیجئے، عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کے والد سے تمام رشتہ دار قرابت داروں کی محبت ایک دم ایسے کیسے اجاگر ہو گئی؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ میں آ چکا تھا، منتقل ہو چکا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے محبوب جہاں جہاں جاتا ہے، اس لیے کفار و مشرکین کہتے تھے اپنے بچوں سے ان کو مت دیکھنا، ان کو مت دیکھنا، ان کی مت سننا، اس لیے جو ان کے پاس جاتا ہے، ان کی سنتا ہے، وہ انہی کا ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب ہی ایسا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے، ان کی سنتا ہے، انہی کی ہو جاتا ہے۔ تو کفار و مشرکین اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے تھے مت جانا، مت دیکھنا، مت ملنا، مت سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ، سنو، دیکھو اور انہی کی طرح ہو جاؤ، اس لیے جو ان کے پاس جاتا ہے وہ لوٹ کے ہی نہیں آتا ہے۔ تو محبوب ہیں، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو چکا تھا۔ سارے لوگوں کی محبتیں جمع ہو گئیں، نہیں عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے یہ آپ کو
ایک طریقہ بتایا کہ قرآن اندازی جو ہوتی ہے، ہم لوگ اپنی زبان میں جس کو کہہ لیں کہ پرچی ڈال لیجئے، پرچی ڈال لیتے ہیں کہ بھائی نمبر کس کا آتا ہے، پرچی ڈالتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھائی کس کا نمبر آئے گا، تو وہ پرچی ڈال لیتے ہیں۔ قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی کا حساب یہ تھا کہ جب تک قرآن اندازی کے اندر حضرت عبداللہ کا نام نہیں آتا ہے، جب تک 100 اونٹ ایک بار میں ایک طرف کر دیے جائیں گے قربان کرنے کے لیے، اور جس قرآن اندازی کے اندر حضرت عبداللہ کا نام آ جائے گا وہیں سے اونٹوں کی گنتی شماری بند کر دیں گے، جتنے اونٹ حصے میں آئیں گے ان اونٹوں کو راہ خدا میں حضرت عبداللہ کے بدلے قربان کیا جائے گا۔ قرآن اندازی میں آیا، جب تک نام نہیں آتا گیا اونٹوں کی ایک لائن قطار تیار ہوتی گئی، تعداد شمار ہوتی گئی، جب حضرت عبداللہ کا نام آیا اونٹوں کو قربان کیا، حضرت عبداللہ کو بچایا گیا۔ اس لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح سے حضرت اسماعیل اور دوسرے ذبیح سے مراد حضرت عبداللہ۔ اس کے بعد یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا ہوا ہمارے آقا کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نام پاک ایسے ہیں کہ ان کو سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، اور ان ناموں کا ذکر ہو جائے تو سمجھ لیجئے جہاں جہاں تک ان ناموں کی آواز جائے گی وہاں وہاں تک بے برکتیاں، نیستیاں، آفتیں بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ وہ نام ہے ہمارے آقا کی والدہ کا، آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہمارے آقا کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت آمنہ کا جب نکاح ہوا تو ہمارے آقا حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ذریعے دنیا میں جسمانی طور پر تشریف لائے۔ نورانی طور پر، روحانی طور پر تو ہمارے آقا جب پیدا ہو گئے تھے جب کائنات کی کسی شے کا وجود نہیں تھا، تب نور مصطفیٰ پیدا ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا کہ بس تشریف لے آئے، باقاعدہ اس کا انتظام ہوا، اس کا اہتمام کیا گیا۔ آپ قرآن شریف اٹھائیے، وہ کون سی آیت کریمہ ہے قاری صاحب؟ اب آ گئی ہے نا؟ نیندیں آ رہی ہیں کیا؟ ارے نیندیں آ رہی ہیں، تھک گئے آپ لوگ پہلے ہی دن، ابھی تو 10 دن جھیلنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ ذرا محبت سے بولو یار، کود ہم قادی کرنے والے جب بیٹھے ہوتے تو بہت تم لوگ چلا چلا کے کہتے ہو، ہاں تھوڑا سا بولتے رہو گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہو۔ یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ تمہارے ہمارے آقا کی فضیلت پر۔ آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، روز میثاق، کہ جب روحوں کو پیدا کیا رب نے اور وہ انبیاء و مرسلین کی روحیں جمع تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں سے، انبیاء کرام کی روحوں سے عہد لیا، عہد، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وعدہ یہ لیا کہ محبوب کو بھیج رہا ہوں، سن لو، محبوب جائے گا، کب جائے گا یہ نہیں بتایا، محبوب بھیجوں گا، تم نبی بنائے گئے ہو، ان روحوں کو یہ بتا دیا کہ تم نبی ہو، تم کو میں امت دوں گا، تم کو بھیجوں گا، تمہارے ساتھ میں تم کو ایک امت دوں گا، اس امت کے تم نبی ہوگے، تمہاری شریعت ہوگی، حکم میرا ہوگا، قانون میرا ہوگا، اس قانون کے پرچارک تم ہوگے، اس کی تبلیغ تم کرو گے، اس کو عام اپنی امت میں تم کرو گے، اپنی امت کو میرا حکم تم منواؤ گے، شریعت تمہاری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی، اور اسی بیچ میں اگر میرا محبوب آ جائے
حکومت تمہاری چلتی ہوگی، امت تمہاری ہوگی، نبی تم ہوگے، شریعت تمہاری ہوگی، اور اسی بیچ میں اگر میں محبوب بھیج دوں تو یاد رکھنا اپنی شریعت چھوڑ دینا اور محبوب کی شریعت کو اپنا لینا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا کرو گے تو انبیاء کرام کی روحوں نے وعدہ کیا، ہاں مولا تیرا محبوب جب بھی آئے گا، جس نبی کی امت میں آئے گا، جس نبی کے دور میں آئے گا، ہم اپنی شریعت چھوڑ کر تیرے محبوب کے پیروکار ہو جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء کرام نے یہ اقرار کیا، یہ اقرار کیا کیا؟ ہاں بلا، ہاں ہم تیرے محبوب کو ہی مانیں گے، تیرے محبوب کے ہی پیروکار بنیں گے، وہ چاہے جس نبی کی امت میں آ جائے۔ روز میثاق تمہارے ہمارے آقا کی نبوت و رسالت کا عہد و پیمان لیا گیا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قال اقررتم، اقرار کرتے ہو، بار بار کہلوایا، ایک مرتبہ نہیں۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں، انبیاء کرام کیا وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ وہ وعدہ خلافی کریں گے؟ نہیں، لیکن بات محبوب کی ہے، یہ اہتمام ہے، انصرام ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کے تعلق سے ویسے ہی عہد و پیمان بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں، اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا مقام دیکھو۔ غور کرو مسلمانوں، قال اقررتم، پہلے آیت میں انبیاء کرام نے مان لیا، مولا ہاں جو تو کہہ رہا ہے، محبوب کو بھیجے گا، ہم تیرے محبوب کی اتباع پیروی کریں گے، تیرے محبوب کو نبی اور رسول اور تیرا محبوب مانتے ہیں، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قال اقررتم، ارے اقرار کرتے ہو، سچا وعدہ کرتے ہو، عہد و پیمان باندھتے ہو؟ انبیاء کرام نے کہا ہاں مولا ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کی اتباع اور تیرے محبوب کی پیروی کریں گے۔ قال اقررتم، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، قال اقررنا، قال اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے انبیاء کرام نے کہا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا قال اقررنا قال فاشہدوا، قال فاشہدوا، تو رب نے فرمایا کن سے؟ انبیاء کرام سے، گواہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ تاکیدیں دیکھیے، تاکیدیں، احتیاط دیکھیے کہ محبوب کی محبوبیت، محبوب کی رسالت، نبوت، ابھی محبوب کو بھیجنا نہیں ہے، اور تمام انبیاء کرام کو پہلے آنا ہے، محبوب کو بعد میں آنا ہے، پہلے عہد و پیمان لیا گیا، اور رب کے علم میں یہ بھی تھا کہ کسی کے زمانے میں بھیجوں گا نہیں، نبی کا خود اپنا ایک زمانہ ہوگا، ایک امت ہوگی جو تمام امتوں سے ممتاز ہوگی، لیکن پھر بھی محبوب ایسا با کمال ہے، رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا مقام دیکھیے، مقام مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں دیکھیے۔ قال اقررنا، انبیاء کرام نے اقرار کر لیا، پھر فرمایا گواہ ہو جاؤ، قال فاشہدوا، تو تم لوگ سب آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ کیسے؟ کہ تم نے میرے سامنے کہا تھا، میں نے تمہارے سامنے کہا۔ یہ انبیاء کرام سے عہد لیا جا رہا ہے۔ جب تمام انبیاء کرام آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قال اقررنا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ یہ تم نے اقرار کیا ہے، اس کا گواہ میں بھی ہوں۔ تم نے مجھ سے اقرار کیا، مجھ سے عہد لیا،
مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کی پیروی کرو گے، اس بات کے تم تو آپس میں گواہ ہوئی، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہو گیا ہوں، میں بھی شاہد ہو گیا ہوں، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہ ہوں۔ یہ تاکیدیں، یہ دیکھیے احتیاطیں، محبوب کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا گیا ہے، یہ سارا انتظام ہوا ہے۔ محبوب ابھی تشریف نہیں لائے ہیں دنیا میں، ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے ہیں، ملائے اعلیٰ میں آقا ہیں، اور انبیاء کرام کی روحوں سے محبوب کے تعلق سے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ یہ محبوب ہیں، یہ اس کے پیارے ہیں، ان کے قدم کی برکت نے کائنات میں نور بکھیر دیا ہے، روشنی پھیلا دی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے آقا جب تشریف لائے دنیا میں، ان کی امت آئی، اور وہ امت تمام امتوں میں ممتاز ہوئی، تمام امتوں میں افضل ہوئی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور محبوب کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے محبوب کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، تختی کو پیدا کیا، پھر رب تبارک و تعالی نے قلم سے ارشاد فرمایا، محبوب کے جلوے دیکھتے جاؤ، قلم سے ارشاد فرمایا لکھ، قلم سے ارشاد فرمایا لکھ۔ اتنا سننے کے بعد 1000 سال تک قلم ہیبت میں رہا، کانپتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کے 1000 سال تک کانپتا رہا۔ اور 1000 سال کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا لکھوں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکتب توحیدی، میری توحید لکھ، میری توحید لکھ۔ تب قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ توحید ہے۔ آج بہتیرے ایسے ہیں صلح کلی مزاج رکھنے والے، مرد پانی منگا لو، صلح کلی مزاج والے جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور حیرت تو جب ہوتی ہے کہ جب وہابی دیوبندی خود کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہابی دیوبندیوں کے یہاں غلام نبی بھائی سن رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور صلح کلی کیا کہتے ہیں؟ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ذہن حاضر رہے، توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور توحید کے اندر جو کلمہ ہے، کلمہ، اس کلمے کے اندر جو لفظ لا ہے، ارے بھائی رد ہے، مذمت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو لا الہ، کوئی معبود نہیں، ارے بیچارے عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے بھائی۔ صلح کلی صاحب لا الہ سے کلمہ مت شروع کرو، الا اللہ سے پڑھو، الا اللہ سے۔ ارے بھائی اللہ کی توحید بیان کرنا ہے نا، اللہ کو معبود کہنا ہے تو آپ الا اللہ سے کلمہ شروع کرو۔ صلح کلیوں کا کلمہ، وہابیوں کا کلمہ، دیوبندیوں کا کلمہ لا الہ سے نہیں بلکہ الا اللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ بولا ایسا ہے کہ نہیں؟ الا اللہ سے یوں شروع ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے، وہابیوں کے یہاں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، جبکہ وہ یہ کہہ کے مان رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہ کہہ کر بھی انہوں نے یہ مان لیا کہ کافر کافر ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، خالی مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کافر کو کافر نہ کہو۔
کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی کہہ رہے کافر کو کافر نہ کہو، پہلے تو تم نے کافر کو کافر کہہ دیا، اس کے بعد تم سامنے والے خود کافر کہہ رہے ہو اور سامنے والے کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہو۔ تو بھائی جو مسلمان ہے وہ تو کافر کو کافر کہے گا ہی، تم خود کافر کو کافر کہہ رہے ہو کہ کافر کو کافر نہ کہو، پہلے تو کافر کو کافر کہہ دیا، اب بعد میں کہہ رہے ہو کہ نہ کہو۔ اس کا مطلب مسلمانوں یہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، یہ سنیوں سے کہتے ہیں کہ بابو ہم کافر ہیں، لیکن ایسا ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مطلب ہم کو کافر مت کہو۔ لیکن لفظ لا جو توحید ہے وہ اس بات کی طرف ہمارے ذہن کو لے کر کے جاتی ہے کہ جتنے معبودان باطل ہیں، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں، پادریوں کے ہوں، مجوسیوں کے ہوں، کسی بھی دھرم میں ہوں، رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو جو ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے جتنے بھی ان کے علاوہ دوسروں کو خدا ماننے والوں کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ برا کہا کہ نہیں کہا؟ ارے بغیر برائی کیے توحید مکمل نہیں ہوتی ہے، رب کی توحید۔ اور پھر نزہۃ القاری شرح بخاری کے اندر ایک حدیث آئی کہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ جنت کی چابی۔ کیا ہے؟ جنت کی چابی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی کا دندان ہے۔ دندان جو کھانچے ہوتے ہیں چابی کے، جو گدی ہوئی ہوتی ہے، جو کانٹے ہوتے ہیں، دانے بنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چابی کھلتی ہے۔ اگر کسی تالے کے دندان نہ ہو چابی کے تو تالا کھل سکتا ہے؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ فرمایا گیا یہ جنت کی چابی تو ہے لیکن بغیر دندانے کے ہے، اور دندانہ کیا ہے؟ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بے دندان کے چابی کے دندان ہے کہ جس کے بغیر نہ چابی مکمل ہے اور نہ تالا اس سے کھل سکتا ہے۔ شرح بخاری نزہۃ القاری کے اندر یہ حدیث شریف آئی کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ تو قلم سے کہا اکتب توحیدی، لکھ میری توحید۔ قلم نے لکھ دی، کیا لکھا؟ لا الہ پڑھو الا اللہ، یہ لکھ دیا۔ پھر کہا مولا کیا لکھوں؟ پھر رب کا ارشاد ہوا دستور العمل لکھو امت کے۔ حضرت آدم سے جتنی امتیں آئیں گی دنیا میں، باری باری سے سب کے دستور العمل لکھو۔ دستور العمل میں کیا لکھا گیا؟ یہ لکھا گیا اللہ کی فرمانی کرنے والے کے لیے جنت، نافرمان کے لیے دوزخ۔ یہ تمام امتوں کے لیے لکھتا آیا۔ جب باری آئی ہمارے آقا کی امت کی، ذرا محبت سے بولو، تمہاری بات ہے، تم سبحان اللہ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ جب تمہاری باری آئی تو قلم نے لکھا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی بھی اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا جنت ملے گی، اور نافرمانی کرنے پر قلم لکھنا چاہ رہا تھا دوزخ، رب کا حکم ہوا ہے قلم ادب کر، ادب، ذرا محبت سے بولو، ادب کر۔ محبوب کی امت ہے، گناہگار، بخشنے والا ان کا پروردگار ہے۔ رب فرماتا ہے جب لکھا کہ نافرمانی کرے گی امت، سب کے بارے میں لکھتا چلا آیا قلم، لیکن جب محبوب کی امت کے بارے میں لکھنا چاہا تو رب نے فرمایا ادب کر۔ یہ نہیں لکھنے دیا کیا کہ نافرمانی کرے گی تو دوزخ ملے گی، بلکہ رب نے فرمایا امت گناہگار ہے، ان کا پروردگار بخشنے والا ہے۔
امت گنہگار ہے، ان کا رب بخشنے والا ہے۔ یہ ہے محبوب کی امت کا حال۔ ہمارے اور آپ کے جیسے گندھوڑے ہیں اس رب کے محبوب کی امت میں آ گئے تو یہ مقام ہو گیا کہ امت گنہگار، بخشنے والا ان کا رب۔ گندم کھانے پر حضرت آدم کو جنت سے نیچے بھیج دیا گیا زمین پر، اور یہاں اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی رب فرماتا ہے رک جا، ٹھہر جا، محبوب کی امت ہے۔ یہ امت کون ہے؟ یہ امت وہی ہے جو ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ادب کر قلم ادب کر، وہ لکھ دیا گیا کہ فرمانوں کو جنت ملے گی اور نافرمانوں کو دوزخ ملے گی۔ قلم یہ لکھنا چاہتا تھا، رب نے روک دیا۔ یہ محبوب کی امت ہے، یہ اس کے پیارے محبوب ہیں۔ اسی محبوب کے بارے میں رب نے فرما دیا محبوب امت سے کہہ دو جب یہ تمام فضیلتیں جان لیں، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت، بزرگی جب جان لیں تو محبوب کہہ دو قل ان کان آباؤکم، اتنی عظمتیں جاننے کے بعد بھی امت سے کہہ دو اگرچہ ان کے باپ ہوں، وابناؤکم، اگرچہ ان کے بیٹے ہوں، واخوانکم، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، وازواجکم، اگرچہ ان کی بیویاں ہوں، وعشیرتکم، واموال اقترفتموها، وتجارت تخشون کسادها، ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ کہ محبوب اتنا سب کچھ جاننے کے بعد تیری بزرگی، تیرا مرتبہ، تیری شان، تیرا مقام، تیری رفعت، تیری بلندی جاننے کے بعد اب امت سے کہہ دے کہ اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، بیویاں، بنگلے، کوٹھی، تمام کی تمام چیزیں اگر تجھے زیادہ محبوب ہے رب کے محبوب سے، اگر تجھے زیادہ محبوب ہے رب کے محبوب سے، تو رب فرماتا ہے محبوب کہہ دے عذاب کے منتظر رہیں۔ کس کے؟ عذاب کے منتظر رہیں کہ اللہ اپنا عذاب لائے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ جب محبوب کی عظمت جان لی نا، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، امت کی ہے، انبیاء کرام میں نبی کا مقام کیا ہے، اور اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر باپ سے اتنی محبت ہے کہ باپ کے لیے نبی کو چھوڑ رہے ہو، ماں سے اتنی محبت ہے کہ ماں کے لیے نبی کو چھوڑ رہے ہو، تو اللہ فرماتا ہے تم عذاب کے منتظر رہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ اور بخاری شریف میں ہمارے اور تمہارے آقا نے صاف قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کا صاف طریقے سے اس کا مطلب اور اس کا مفہوم واضح کر دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، اپنے بچوں سے زیادہ، یہاں تک کہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت سے بولو، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک نے کلیئر کر دیا۔ ارے نام بنام آیت کریمہ کے اندر نام بنام، آپ لوگ جو کہتے ہو نا ابا کو کیسے چھوڑیں، اماں کو کیسے چھوڑیں، چچا کو کیسے چھوڑیں، بیوی اگر وہابی ہے، دیوبندی ہے، بہا کے لیے آیا ہوں کیسے چھوڑوں، یا کوئی عورت یہ کہے کہ دیوبندی شوہر ہے، بچے ہو گئے اب کیسے چھوڑوں۔ اللہ نے قرآن میں سب کا نام لے لے کر کے فرمایا،
آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. صاف صاف فرما دیا قرآن میں. اور پھر اس کے محبوب کی محبت اللہ فرماتا ہے ایمان اور مسلمان رہنے کے لیے ہونے کے لیے محبوب کی محبت پہلے ہے نا. اچھا ایک چیز بتائیے، یہ جو لا یومنو ہے یہاں اس میں کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے ہم اپنی زبان میں کہیں دھمکی کا پہلو ہے، وارننگ ہے نا، وارننگ ہے نا، لا خبردار ہے نا، لا خبردار پہلو ہے تنبیہ کا. لا یومنو تم مومن نہیں ہو سکتے. جیسے ہم لوگ دھمکی دیتے ہیں وہابی ہو مسجد میں نہیں آ سکتے، دیوبندی ہو مسجد میں نہیں آ سکتے، رافضی ہو مسجد میں نہیں آ سکتے، وہابی ہماری شادی کے اندر نہیں آ سکتے. یہ کیا ہے؟ دھمکی تو ہے. اللہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں لا یومنو تم مومن ہی نہیں ہوگے. کیوں؟ جب تک لا یؤمن احدکم، یہاں تک کہ تم اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، ان تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو، جب تک مومن نہیں. محبت ایک ایسی چیز ہے نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے، لیکن تمہارے اور ہمارے آقا اس حدیث پاک میں زبردستی فرما رہے ہیں کہ کرو، مجھ سے محبت کرو، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ مجھ سے محبت کرو، لازم ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محبت ایک ایسی شے ہے کہ نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے. ابھی قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان قاری صاحب سے میں کہوں کہ قاری صاحب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو قاری صاحب کہیں بھائی میں نہیں کرتا ہوں. ارے شاداب بھائی ذرا ادھر سنیے تو، آپ دونوں ٹریسٹی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، بعد میں کر لیجئے گا، رات بھر کر لیجئے گا. سنیے، ہم یہی کہیں تو کیا ہوا؟ باتیں تو ہم کر رہے ہیں نا عرش اعظم کی، باتیں تو لوح محفوظ کی کر رہے ہیں نا، باتیں تو مدینے والے آقا کی کر رہے ہیں، بھلے یہی کے ہیں قاری صاحب. ان سے کہو محبت کرو، یہ حدیث شریف یاد رہے لا یومنو کرو. قاری صاحب بولے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. میں نکالوں ایک چاقو اور قاری صاحب سے کہوں نہیں کرو. اب قاری صاحب یہ کہہ دے ڈر کے مارے کہ چلو بھائی امام صاحب کرتا ہوں. ایمانداری سے بتانا یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ نہیں ہے. اس لیے جس طریقے سے محبت ہوتی ہے نا، محبت کرنے والوں کے جس طریقے سے انداز جدا جدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حسن بھی الگ الگ ہوتے ہیں. حسن کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، حسن کی بھی بے شمار قسم ہے، بے شمار قسم کا حسن ہے. جس طریقے سے لوگ بے شمار ہیں حسنوں کی قسموں سے محبت کرنے والے بے شمار لوگ ہیں. تو اب زبردستی ہم نے کہا چاقو مار دوں گا یا بندوق چلا دوں گا، اور قاری صاحب نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ بھوت سوار ہے، بول دو بھائی ٹھیک ہے کرتا ہوں، تو اس کو محبت کہو گے؟ نہیں. پھر اسی پہ آ جائیے. محبت نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے. اور تمہارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمنو مومن نہیں ہوگے. لے یہ تو مجبوری ہو گئی.
مومن نہیں. تو کوئی یہ کہے گا کہ یار مسلمان ہونا ہے تو یار محبت کر لو، مومن ہونا ہے تو محبت کر لو. کوئی مجبوری میں محبت کرے گا؟ نہیں. نہ زبردستی کی جا سکتی ہے نہ کروائی جا سکتی ہے. بے شمار محبت کرنے والے اس دنیا میں رہتے ہیں. عام طور پر آدمی حسن سمجھتا ہے چٹے چمڑے کو. نقش و نقوش آنکھ آنکھ کی جگہ پر ہو، ناک ناک کی جگہ پر ہو، کان بہت چھوٹا ہو، آنکھیں بڑی بڑی ہو، چٹا چمڑا ہو، آدمی سمجھتا ہے اس کا نام حسن ہے. لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہاں غیر شادی شدہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، بچی والے بھی بیٹھے ہیں، لڑکے والے بھی بیٹھے ہیں. کوئی بہت خوبصورت لڑکا ہو، بہت اچھا ہو، چٹا چمڑا ہو اور عادت سے چوری کرتا ہو، بتاؤ کیا اس چور سے کوئی محبت کرے گا؟ کہاں گیا چٹا چمڑا؟ کہاں گیا چہرے کی بناوٹ؟ چور سے کوئی محبت کرے گا؟ جو ایمانداری کے حسن کا عاشق ہوگا وہ سامنے والے میں دیکھے گا جس حسن سے مجھے پیار ہے وہ سامنے والے کے اندر ہے کہ نہیں. کوئی بہت خوبصورت ہے، نقش و نقوش کے لحاظ سے بہت خوبصورت، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، تو جو بہادری کے حسن کا عاشق ہوگا، شجاعت کے حسن کا عاشق ہوگا، بزدل سے محبت نہیں کرے گا. وہ اس میں دیکھے گا سامنے والے میں کہ جس حسن سے مجھے پیار ہے وہ سامنے والے میں ہے کہ نہیں. اگر وہ حسن جس حسن کو وہ چاہتا ہے، بہادری کا حسن، شجاعت کا حسن، وہ سامنے والے میں دیکھے گا، اگر وہ حسن اس کے اندر پایا جائے گا تو محبت خود بخود ہو جائے گی. کوئی نقش و نقوش چٹے چمڑے کے لحاظ سے بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل، بخیل ہے، کنجوس ہے، تو جو سخاوت کے حسن کا عاشق ہے، سخاوت کے حسن سے جس کو پیار ہے، بخیل اور کنجوس سے محبت نہیں کرے گا. وہ دیکھے گا کہ اس شخص کے اندر وہ حسن موجود ہے کہ نہیں کہ جس حسن کی ادا سے مجھے پیار ہے. تمہارے آقا نے فرمایا آؤ مجھ سے محبت کرو. محبت سے بولو. دنیا میں اللہ نے میرے سوا کسی دوسرے کو ایسا نہیں بنایا کہ جس کے اندر ہر خوبی، ہر کمال، ہر جمال پیدا کر دیا ہو. ایک صرف واحد میری ذات ہے. آؤ شجاعت کے حسن کے عاشقوں، آؤ شجاعت کا حسن میرے اندر موجود ہے. آؤ جو ہے سخاوت کے حسن کے عاشقوں، آؤ سخاوت کا حسن میرے اندر ہے. اور اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کی کسی ادا سے تمہیں پیار ہی نہیں ہے. اگر حسن کی کسی ادا سے تمہیں پیار ہوتا تو ضرور تمہیں مجھ سے محبت ہوتی. اس لیے حسن کی ہر ادا میرے اندر موجود ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو اسی لیے ہمارے آقا فرماتے لا یؤمنو، تم مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں. قاری ہونا بعد میں، حافظ ہونا بعد میں، امام ہونا بعد میں، مفتی ہونا بعد میں، محدث ہونا بعد میں، مفکر ہونا بعد میں، ولی ہونا بعد میں، قطب ہونا بعد میں، غوث ہونا بعد میں، ابدال ہونا بعد میں. لا یؤمنو، مومن ہی نہیں. تو یہ سب کہاں سے ہو گئے؟ سرے سے مومن ہی نہیں. تو جب مومن نہیں تو حافظ نہیں، مومن نہیں قاری نہیں، مومن نہیں امام نہیں، مومن نہیں مفتی نہیں. سرے سے ہمارے آقا نے فرما دیا لا یؤمنو، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک اپنے ماں باپ، رشتہ دار، اپنی اولاد،
ان تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ اور تمہارے ہمارے اعلی حضرت نے تو صاف فرما دیا، ایمان صرف محبت رسول کا نام ہے، ایمان صرف محبت رسول، دوسری کسی چیز کا نام ایمان نہیں ہے، کسی چیز کا نام ایمان نہیں ہے، صرف محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ اور ان کی محبت میں اگر زندگی گزری اور ان کی محبت میں دنیا سے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو جنت مل سکتی ہے، ان کا نام چومنے سے ہیں، ان کا نام چومنے سے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو جنت مل سکتی ہے، تو ہم تو ان کے امتی ہیں جن کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اپنے امت کے نامہ اعمال میں خود دیکھوں گا، خود پڑھوں گا، اور خود دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو کہ جن کے نامہ اعمال میں جہنم لکھ دی گئی ہوگی، جہنم لکھ دی گئی ہوگی، آقا فرماتے ہیں ان کو میں نکالوں گا، کہاں سے؟ جہنم سے۔ اچھا، یہ سب باتیں سن کے صلح کلیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں غریب نواز والے مولانا صاحب جو ہے نا وہ برابر جنت بانٹتے ہیں، بہت جنت بانٹتے ہیں، کچھ کرو نہ دھرو بس وہ جنت دے دیتے ہیں۔ تو کہو بابو ہم لوگوں کے پاس جنت ہے اس لیے ہم بانٹتے ہیں، ہاں، اور تمہارے پاس ہے نہیں تو تم بانٹو گے کہاں سے؟ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ان کی محبت ہمارے پاس ہے، ان کا پیار ہمارے پاس ہے، ان کی عقیدت ہمارے پاس ہے، ان سے لگن ہمارے پاس ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ان سے پیار ہمارے پاس، وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون سا شعر ہے؟ تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے مولا، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ یہاں تو کہیں نہیں ہے بھائی، کتنی آسان ہے جنت کہ وہ ہیں تیرے، یعنی اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا محبوب تیرا ہے اور ہم تیرے محبوب کے ہوئے، تو اس نسبت سے ہم تیرے ہو گئے ہیں، وہ ہیں تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیرے سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تیرے سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی دوسرا وسیلہ ہی نہیں ہے۔ ان کی محبت میں جیو، ان کی محبت میں اٹھو، انشاءاللہ الرحمن۔ کل آپ وقت سے پہلے آئیے تاکہ آپ کو فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ قرآن شریف اور حدیث شریف کی روشنی میں فضائل صدیق اکبر آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹائم لے کر کے آئیے، ٹائم نکال کر کے آئیے اور جلدی آئیے، جلدی آنے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی قسم کی خامیاں، لغزشیں، کمیاں، کوتاہیاں لفظاً معنن ہو گئی ہوں اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سلام پڑھ لیجیے، فاتحہ پڑھ لینا چاہیے تھا۔ شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود۔
کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم کے اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن ملو اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن ملو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کون کرے یہ بھلا تم پہ اپنا سر دے دیا دین کو زندہ کیا اپنا سر دے دیا دین کو زندہ کیا ہے شہید کربلا تم پہ کروڑوں درود ہے شہید کربلا تم پہ صدقہ شیر رضا بغیر مشاہد رضا صدقہ شیر رضا بغیر مشاہد رضا کر دو ہم سب کا بھلا تم پہ کروڑوں درود کر دو ہم سب کا بھلا تم پہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے بھی کو نام رضا تم پہ کروڑوں درود بھی کو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں دعا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ